جو زبان ہوتی ہے نا، بہنوں کو بھی کہتا ہوں اس میں ہڈی نہیں ہوتی، ہڈیاں توڑوا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں طلاق کے مسئلے کے اوپر آپ سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں کہ کتنی بار کہنے پہ ہوگی کتنی بار نہیں ہوگی، میں یہ گفتگو آپ سے کر رہا ہوں کہ یہ عمل اللہ کو ناپسند ہے، اور وہ لوگ باز آ جاؤ خاندانوں میں جو دوسروں کی بیٹیوں کا گھر اجاڑنے کے لیے چگلیاں کرتے، جو دوسروں کے بیٹوں کا گھر اجاڑنے کے لیے چگلیاں کرتے، جو اس کام میں گھی ڈالتے ہیں بار بار جلتی ہوئی آگ میں کہ نہیں طلاق ہونی چاہیے، رشتہ دار آگے بڑھ کر لڑتے ہیں، دلہا دلہن خاموش تماشائی بیٹھتے ہیں، یہ پنچایتیں فیصلہ کرتی ہیں دو لوگوں کی قسمت کا۔ باز آ جاؤ، خدا کے عذاب سے ڈر جاؤ، اپنی گنڈا گردی سے اگر طلاقیں کرواتے رہو گے تو دنیا میں تمہاری موت سے پہلے تمہارے گھر میں یہ کام ہو کے رہے گا، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے۔ گواہ سست مدعی چست والا گل ہے۔ لڑکا لڑکی صلح بھی کرنا چاہیں نا تو ساس سسر اڑ جاتے ہیں، ہم نے نہیں لانی کسی قیمت کے اوپر۔ تمہارے گھر میں بیٹی نہیں ہے، تمہیں اللہ نے اولاد نہیں دی، اور ایسے لوگوں کا رشتہ توڑوا دینا، طلاق کروا دینی جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں۔ ہم نے اپنے والد محترم مرحوم شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ساری زندگی دیکھا، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہاں بیٹھ کے کہ ہم نے ان کو کبھی یہ دیکھا ہی نہیں کہ کبھی کوئی طلاق کروا دی ہو، چاہے 10 بار مجلس کرنی پڑی، چاہے 20 بار کرنی پڑی، حتی الامکان کوشش یہ ہوتی تھی کہ ان کی صلح کیسے ہوگی، یہ واپس کیسے بسیں گے، کیونکہ ایک گھر ٹوٹ جانے سے ایک نسل برباد ہو جاتی ہے، صرف ایک گھر نہیں ٹوٹتا ہے۔ بچے اپنے ماں باپ کو ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ماں کو علیحدہ باپ کو علیحدہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ رشتہ داروں میں گھروں میں ایسے لوگوں کے عنصر موجود ہیں، تمام لوگوں میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ایسے شرارتی عنصر موجود ہیں جو میاں بیوی کی باتوں کو مرچ مسالہ لگا کے، چاہے روٹی کھانے کے پیسے ہو نہ ہو، فون کو ریچارج کرا کے پورے رشتہ داروں کو بتائیں گے کہ فلاں کے گھر میں فساد ہے، یہ تو طلاق ہو جانی چاہیے، لڑکی رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ جب یہ بات کہتے ہو تو اس لڑکی کو اپنی لڑکی کی جگہ رکھ کے سوچو، اپنی جگہ رکھ کے سوچو کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو تو کیسا ہو۔ تو جو لوگ طلاق کرانے میں اپنے آپ کو ماہر سمجھتے ہیں، بہت بڑا کمال کرتے ہیں، وہ اللہ کے ناپسندیدہ عمل کو کام کر رہے ہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، نبی علیہ السلام کو یہ عمل پسند نہیں ہے۔ بہادر تو اس کو کہا گیا جو حالات کا مقابلہ کرے، جو اپنی اہلیہ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ ایسے گھر میں گزارا کر لے جہاں حالات بدترین ہوں۔ وہ بندہ کیسے بہادر ہو سکتا ہے جو ذرا سی بات پر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے؟ جو بیوی کے منہ پہ تھپڑ مار دے وہ بہادر نہیں ہوتا، جو گفتگو کے اندر غصے کو محبت کی طرف ٹال دے وہ بہادر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا نا یا رسول اللہ بہادر کون ہے؟ فرمایا بہادر وہ نہیں جو پہلوانوں کو پچھاڑ دے، بہادر وہ ہے جو وقت پر غصے کو پی جائے۔ کئی لوگ بدتمیزی اس کے ساتھ طلاق دینے کے بعد آ کے کہتے ہیں مولانا صاحب طلاق غصے میں دے دی۔ ارے بیوقوف آدمی، غصے میں ہی تو دی جاتی ہے، اور یہ محبت میں دی جاتی ہے، یہ غصے کا ہی تو عمل ہے، اسی سے تو نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ بات کو، گفتگو کو جو مزے لیتے ہیں لوگ، میں ان کو کہتا ہوں جو لوگ مزے لیتے ہیں، قرآن پاک پڑھو۔ کبھی قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن میں اللہ نے فرمایا میاں بیوی ایک دوسرے کے کپڑوں کی طرح ہیں، لباس ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ میاں بیوی جب اکیلے ہوتے ہیں بس وہی اصل ان کا رشتہ ہے، وہ تمام باتیں آپس میں کر سکتے، تمام راز و نیاز کر سکتے۔ جب میاں بیوی کا رشتہ پنچایت کے اندر آ گیا تو پھر لباس اتر گیا۔ غیرت مند کون ہوتا ہے جی؟
غیرت مند مرد کون ہوتا ہے جو کہتا ہے میری بیوی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے نہ دیکھے؟ وہی غیرت مند ہوتا ہے نا. تو پھر یہ کیسا غیرت مند ہے جو اپنی بیوی کا مسئلہ پنچایت کے اندر لے آیا؟ مرد بنیے، مرد بنیے. مرد اس کو کہتے ہیں جو غیرت مند ہوتا ہے، جو اپنا مسئلہ اللہ کے فضل سے رسول اللہ کے صدقے خود حل کرتا ہے، جو لوگوں کے اوپر پھرتا رہے، جو پنچایتوں کو تلاش کرتا رہے. اس کی مردانگی بہت پیچھے رہ جاتی ہے. پھر اس کی جو ہاتھ کی رسی ہے نا، وہ مفاد پرست لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. کسی کو اپنی اس بیٹی کے باپ سے دشمنی نکالنی ہوتی ہے، کسی کو بیٹے کی ماں سے دشمنی نکالنی ہوتی ہے، کسی کو اس گھر کو اجاڑنا مقصد ہوتا ہے، کسی کو ان کے گھر کے اندر ویرانگی لانی مقصد ہوتی ہے. جو پنچایت میں ہوتے، سارے پنچایت والے دیانتدار نہیں ہوتے، ایک آدھا ہوتا ہوگا، باقی تو مزہ لینے کے لیے آتے. اور آپ تماشبین بن کے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش نہ کریں، بلکہ اس بات کو طے کر لیں کہ اگر ہماری بیٹی ہوتی تو ہم کیا کرتے. تو اس رواج کو ختم کریے. اللہ کو یہ رواج پسند نہیں ہے. اور عورتوں کو بھی کہتا ہوں، نبی علیہ السلام کا بھی حکم ہے. اور ویسے بھی آپ کو ایک راز کی بات بتا دوں، یہ جو زبان ہوتی ہے نا، بہنوں کو بھی کہتا ہوں، اس میں ہڈی نہیں ہوتی ہے، ہڈیاں توڑوا دیتی ہے. اس میں مرچ نہیں لگی ہوتی، لیکن یہ مرچیں لگا دیتی ہے لوگوں کو. یہی رشتے خراب کرتی ہے. بڑی دھٹائی کے ساتھ کئی بار بار کہتی کہ نہیں طلاق دے تو اپنے باپ کا ہے تو دے. اپنے لفظوں پر غور کرو. دنیا میں سارا کھیل دل، نیت اور زبان کا ہے. فرمایا ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ زبان اور دل کے ساتھ کلمہ پڑھنا. سارا کھیل ہی دل اور زبان کا ہے. جو دل میں ہے وہ زبان پر آ کے رہے گا. اس لیے بہنوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنی جو لہجہ ہے، لب و لہجہ جو ہے، اگر ہم اس کو درست رکھیں گے تو مردوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا، اپنے خامد کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا، گھر میں اچھی زندگی گزارنا کوئی بہت مشکل عمل نہیں ہے. جب بھی اچھی زندگی گزارنے کا فن دیکھنا ہو تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیے. اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے دنیا کے لوگوں، اے ایمان والو، نیچے کو دیکھو ذرا. کہاں دیکھو جی؟ نیچے کو دیکھو. آج تو شادی کرنے جاتے ہو، قسطوں پہ سامان ہی اتنا لے لیتے، دلہے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ابھی کرنا کیا ہے، تو قسطیں ہی دینی صبح کو اٹھ کے. فریج کی قسط، موٹر سائیکل کی قسط، اے سی کی قسط، فلاں کی قسط. ارے زندگی اجیرن بنا دی. نیچے دیکھو میرے بھائی، نیچے. سڑک پہ چلتے ہو ان لوگوں کو دیکھو جو اخبار بچھا کے سو رہے ہیں. ان کو دیکھو جن کے پاس ایک گلاس پانی پینے کی ملکیت نہیں ہے. ان کو دیکھو جن کے پاؤں نہیں ہیں، جن کے ہاتھ نہیں ہیں. ان کو دیکھو جن کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے. ان کو دیکھو جو اسپتالوں میں موت کا انتظار کر رہے ہیں، موت نہیں آتی. ان کو دیکھو جو علاج کے باوجود صحت یاب نہیں ہو رہے. ان کو دیکھو جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، رہائی کی امیدیں نہیں ہیں. جب نیچے دیکھو گے تو احساس ہوگا کہ کروڑوں انسانوں سے اللہ نے آپ کو اچھی حالت کے اندر رکھا ہے. پھر زندگی سے شکوہ نہیں ہوگا. اوپر کو دیکھ رہے ہیں بار بار. اللہ کے بندے نیچے دیکھو. اللہ نے آپ کو بڑی بہتر حالت میں رکھا ہے. اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے. اللہ نے گھر عطا فرمایا، ماں باپ عطا فرمائے، بھائی بہن عطا فرمائے. تو اس لیے رشتوں کو جوڑنے کی بات کریں، توڑنے کی بات نہیں کرنی. اور جو بندہ، لکھ لیجئے یہ آخری میری آج جمعے کی گفتگو میں، کہ جو بندہ دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے، جو بندہ میاں بیوی میں صلح کروا دے، جو بندہ دو خاندانوں کے آپس میں گلے ملوا دے، جو بندہ دو بھائیوں کی رنجش کو ختم کر دے. اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ سے کہا اور معراج والے دن کہا، نماز روزہ حج زکوٰۃ جب دیا اس کے اس وقت کہا، فرمایا میرے رسول دنیا میں جو بندہ کسی کا دل جوڑ دیتا ہے تو پھر فرمایا میں دنیا کی بھی عزتیں دوں گا، آخرت کی بھی عزتیں دوں گا. اس کے لیے سب کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو
تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔